باتیں آپ کے وسالت سے کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا. میں اپنے دوست عزیز اقارب کی اصرار کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا اور ہم نے 3 مہینے ہماری کمپین زور و شور سے چلی اور اس سٹیج پہ تھے ہم کہ ہمارے پاس کم از کم 1200-1400 کے قریب پلیجز تھی ہمارے پاس. مگر کہتے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا کو ہوتا ہے. 7 مارچ کو مجھے ہاسپٹل سے فون آیا کہ ہمارے پاس ایک کینسلیشن آئی ہے کیونکہ میری آنکھوں میں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ کافی تکلیف ہے اور انہوں نے بولا کہ آپ آ جائیں. پہلے تو میں نے سوچا کہ نہ جاؤں کیونکہ میں آلریڈی کمپین میں بہت مصروف ہوں, مگر سوچا کہ یہ نہ ہو کہ 3 سال مجھے اور انتظار کرنا پڑے. تو میں چلا گیا, میری آنکھوں کی سرجری ہوئی اور 1 مہینے سے اوپر وقت ہو گیا کہ میں کچھ نہیں کر سکا تھا. اس دوران میرے ساتھیوں کی اور خالد صاحب کے ساتھیوں کی کچھ آپس میں باتیں شاتیں چل رہی تھی کیونکہ یہ جو ہمارا ہیٹن کا وارڈ ہے یہ اس ویری ڈیلیکیٹ وارڈ, کیونکہ یہاں پر اس وقت جو 3 کینڈیڈیٹس تھے, جیسے میں تھا, خالد صاحب تھے اور ہماری ایک بہن ہے نصرت محمد, ہم تینوں کا تعلق ایک ہی برادری سے ہے ماشاءاللہ. ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا یا میں سمجھوں یا خالد صاحب سمجھیں یا نصرت محمد سمجھیں, کیونکہ ہمارے تعلق ہیں اس برادری کے ساتھ. جس کنبے سے خالد صاحب کا تعلق ہے ان میں سے میرے بھی دوست اقارب ہیں جنہوں نے اپنی زبان دی ہوئی تھی مجھے بھی. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے یہ مشاورت کی کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. تو ہم مل بیٹھے, ہم نے سوچا کہ ہم میں سے ایک نہ ایک آدمی کو اس سے باہر نکلنا چاہیے and leave it to 2 people to fight it out. چونکہ خالد صاحب پہلے بھی مجھ سے کہیں 1-2 بار الیکشن لڑ چکے ہیں, ان کی ایکسپیرینس بھی تھی اور ان کی شوق بھی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں خود خالد صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ بات کروں. تو جب میں خالد صاحب سے ملا تو خالد صاحب نے چند باتیں مجھ سے کی ہیں جو میرے دل کو انہوں نے پکڑا کہ میں بہت ہی سینسیٹیو ہو گیا تھا, سینٹیمنٹل ہو گیا تھا. خالد صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیوں اس کی اتنی شوق ہے, تو خالد صاحب نے مجھے ایک بات کہی. اس بات کے کہنے کے بعد میں نے لبیک کہی اور میں نے کہا خالد صاحب چاہے میں وننگ لائن پہ ہوں, کچھ بھی ہو, میں باہر ہو جاؤں گا, مگر تجھے میں اپنی پوری کوشش کر کے تمہیں میں کاؤنسل چیمبر میں پہنچاؤں گا. اور بات وہ کیا تھی, خالد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میرے والد صاحب 93 ایئر اولڈ ہیں. پلیز غور فرمائیے گا اس کو ذرا. میں ہر شام کو اپنے والد صاحب کے پاس جاتا ہوں, ان کی مالش وغیرہ کرتا ہوں اور ان کی دعا لے کے واپس گھر جاتا ہوں. میری ایک ہی تمنا ہے کہ میں چیمبر میں جاؤں اور میں اپنے والد صاحب کو وہاں لے کے آؤں. جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا, آخر ہم بھی ماں باپ والے ہیں, ہمارے تو اس دنیا میں نہیں رہے, تو ان کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ پر ان کا سایہ قائم و دائم رکھے. میں نے کہا خالد صاحب آپ نے جو بات کہی اس نے مجھے اب بالکل میری جو خواہشات تھی وہ میرے ختم ہو گئی ہیں. کیوں کہ اس سے آگے ایک مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہو سکتا کہ جو آپ نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ نہ دوں. میں نے کہا خالد صاحب میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں, میں خود نہیں بلکہ میری پوری ٹیم, ماشاءاللہ میری ٹیم کے جو فرد ہیں وہ میرے ساتھ بہت ہی قریبی ہیں, میرے دل کے بہت نزدیک ہیں. یہ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ سب مجھ سے واقف ہیں, کوئی فرد یہاں نہیں جو مجھے نہیں جانتا ہے. میں نے کہا خالد صاحب آپ مطمئن رہیں, میں ایک چند دنوں کے بعد میں آپ سے ملاقات کروں گا, میں اپنے ساتھیوں سے بات کر لوں. میں نے اپنی پوری ٹیم کو مدعو کیا, ہمارے گھر میں
वहां हमने एक मीटिंग की, मैंने इनसे कहा कि बात यह है कि हम दोनों जो कैंडिडेट हैं, हमारा एक ही कुंभा है। क्या आप यकीन से कह सकते हैं वो आपको वोट देंगे या वो मुझे वोट देंगे? खालिद साहब ने कहा ये तो नहीं मालूम। मैंने बोला मेरी फीलिंग्स भी वही हैं, इससे बेहतर यही है कि मैं आपके हक में या आप बैठ जाएं या मैं बैठ जाऊं। जब इन्होंने अपनी ये दास्तान मुझे सुनाई तो मैंने कहा खालिद साहब अब आप नहीं बैठेंगे, मैं बैठूंगा आपके हक में।